الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ عز وجل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم۔ يكاد البرق میں را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ یخطف میں خا اور قا حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ ابصارهم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کو ظاہر کریں گے۔ كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ كلما میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اضاء لهم میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ لہم مشو میں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ مشو میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ ہے، اس لیے اب اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ علیہم قاموا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ قاف ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور قاموا میں قاف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، اور وقف کی صورت میں حرف مدہ تبدیل نہیں ہوتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ سمعہم میں بسمعہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بسمعہم و ابصارہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ کل شیء میں شیء میں یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، اور حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قدیر میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون، یعنی وقف کی وجہ سے ہم را کو جب ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا ایھا الناس میں یا پر کھڑا زبر جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔
ربکم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. من قبلکم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. قبلکم میں با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. قبلکم لعلکم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فراشا والسماء میں شین پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. والسماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. بناء وانزل میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور حمزہ پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وَأَنزَلَ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. رزقا لكم میں قاف پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تجعلو میں جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. للہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. اندادوں میں دو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. دال پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد تم تعلمون میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ تا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔